لیکن پھر بھی خرچہ تو ہوتا ہے، میک اپ کا زیادہ ہوتا ہے. نہیں میں وہ کہوں کہ یہ سب سے زیادہ ہے، میں حقیقت بتاؤں. اور دیکھیے ظلم یہ ہوتا ہے کہ ہر بجٹ میں میک اپ زیادہ مہنگا کر دیتے ہیں. حکومت کو ہم نظر ہی نہیں آتے، ان کو خواتین نے ہر صورت میک اپ کرنا ہے تو بس ان کی چیزوں پہ ٹیکس لگا دو. یعنی یہ زیادتی میک ہے. اپ پہ خاص کر کے ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. نہیں، یہ ہمارے خلاف سازش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ملک محمد صوفی اور میرے نال عائشہ ناز صاحبہ. عائشہ ناز صاحبہ بڑی سینئر جرنلسٹ ہیں اور اسلام آباد نیشنل پریس کلب کی گورنر باڈی کی ممبر ہیں. بڑی دبنگ پروگرام کرتی ہے. آج میں نے سوچا ہے کہ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ خاتون ہونے کے ناطے ہماری کئی ادھر کلیگ ہیں، اور مطلب ہے کہ یہ ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شعبہ جو ہے نا بہت مشکل شعبہ ہے. دھوپ، گرمی، بارش نہیں دیکھا جاتا اور پہنچنا پڑتا ہے، پھر تھریڈ بھی ملتے ہیں. تو میں ان سے پھر یہ مطلب اتنا جیتنا بھی نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں اپنی، میں آج جو نئے خاص کر آنے والے لوگ ہیں، میل ہیں فیمیل ہیں، خاص کر بچیوں کے لیے جو آ رہی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ آئیں، کس طریقے سے آئیں، کیونکہ یہ عبادت بھی ہے یہ شعبہ اور مشکل بھی ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ صوفی صاحب آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. نہیں چینل آپ کا اپنا ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے. آپ اتنی اسٹرگل کر رہی تھی پچھلے دنوں میں جب الیکشن ہو رہا تھا، جی ہر ایک کو بھائی جان اے میرے ووٹ، ادھر سے پسینے، ادھر سے پتہ نہیں کیا. بالکل. تو میں اب دیکھیں ہم ایک کلیگ لوگ ہیں نا، بالکل. اب جو ادھر آپ وہ بھائی جان ادھر، بھائی جان ادھر، کھینچاتانی مجھے ووٹ مل اور جائے. پھر میں تو پھر اسی وقت جو ہے نا کوریج بھی کرتا ہوں. جی جی. تو یہ کیسا لگتا ہے؟ یہ مشکل شعبہ ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ صوفی صاحب. بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے اب کوئی بھی شعبہ مشکل نہیں رہا. جرنلزم مشکل نہیں رہی. آپ دیکھیں خواتین جو ہیں پائلٹ بن چکی ہیں، خلا میں جا رہی ہیں، خواتین بار میں نظر آتی ہیں، آپ کو خواتین عدالتوں میں نظر آتی ہے، ججز ہیں. مطلب الحمدللہ پاکستانی خواتین کے لیے راہ ہموار ہو چکی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافی تعداد میں خواتین باہر آ رہی ہیں اور اپنی جو کارکردگی ہیں، صلاحیتیں ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں. رہی بات صحافت کی، جیسے آپ نے کہا، صحافت واقعی ہی بہت چیلنجز ہے. اس میں چیلنجز یہ ہے کہ ایک تو آپ خاتون ہیں، پھر اوپر سے فیلڈ ایسی ہے کہ آپ کو ہر جگہ پہنچنا پڑتا ہے، لیٹ سویٹ رات دن. ہاں جی. یہاں پہ ویسے ایک ایج ملتا ہے خواتین کو کہ زیادہ لیٹ نائٹ تک، ماں سوائے اینکر پرسن ہو گئے یا پھر نیوز کاسٹرز ہو گئے، ان کی تو جاب ایسی ہے، لیکن یہاں پہ ریلیکسیشن مل جاتی ہوتی ہے. اگر میں اپنی ہی بات کروں تو ماشاءاللہ میں نے 4 سے 5 چینلز میں کام کیا ہوا ہے، اور میرے چینلز جو تھے وہ بہت سپورٹیو تھے. تقریباً مجھے 4-5 بجے 6 بجے جو ہے وہ فری کر دیتے تھے، میں گھر چلی جاتی تھی. لیکن مجھے خود بھی شوق ہوتا تھا. میں نے سم ٹائم 10 بجے 11 بجے، ایون کہ جو 26ویں آئینی ترمیم چل رہی تھی اس دن میں رات کے 2 بجے گھر گئی ہوں. وہ میرا اپنا شوق تھا. جی. یہاں پہ خواتین کے لیے اب بہت مواقع ہیں، لیکن پرابلم پتہ کیا ہے؟ اگر آپ پرابلم کی بات کرتے ہیں تو یہ آسان واقع نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ ایک تو ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے یہاں پہ، مطلب مردوں کی سیلری زیادہ ہے، اور اسی طرح اگر خواتین کام کر رہی ہیں اور وہی کام کر رہی ہیں جو ان کے میل کولیگ کر رہے ہیں، لیکن ان کی سیلری ان سے بہت کم ہوتی ہے. اچھا. تو یہاں یہ اچھا، میں نے تو پہلی دفعہ یہ سنا ہے، کیونکہ نہ میں سیلری دیتا ہوں نہ میں لیتا ہوں. نہیں، یہ ایشو جو ہیں یہ رہتے ہیں. بلکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ میل نے تو چلو گھر چلانا ہے، ٹھیک ہے، بچے پڑھانے، خواتین کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی. حالانکہ آپ یہ دیکھیں جب خواتین فیلڈ میں آتی ہے سب سے پہلے تو ان کو خود کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے، ان کو اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھنا پڑتا ہے. پہلی بات ہے ایگزیکٹلی. وہ اپنی اپیرنس جو ہے وہ اتنی افیکٹو بنائے گی تو فیلڈ میں آپ دیکھیں نا کام ہوگا نا. تو یہاں پہ جو خواتین کے ساتھ میں کھلے لفظوں میں میک اپ کا جو ہے نا بہت بڑا مہنگا میک اپ، کپڑوں کا، جوتوں کا، پرس کا، یہ سب کا. آپ نے مطلب ایک وزیر کا جا کے انٹرویو کرنا ہے، سفیر کا کرنا ہے، تو اس میں تو ظاہر چیزیں کو مطلب عام
تو نہیں ہو سکتا. وزیر سفیر تو چلیں یہ ایک بڑی پوسٹ پہ آ جاتے نہیں, بڑے بھی نہیں کرنا پڑتا ہے, ہمیں فیلڈ میں بھی کام کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں جیسے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, ہمیں واکس پاک کرنے پڑتے ہیں, عوام میں جانا پڑتا ہے, عوام میں جانا ٹھیک پڑتا ہے. اور پھر جو آپ نے وزیروں کی بات کی تو ان کو اس لیول پہ ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو ہر طرح, میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں, میرا تقریباً 12 سے 13 سال ہو گیا اس فیلڈ میں جی جی کام کرتے ہوئے. میں نے تو سڑک پہ بیٹھ کے بھی کھانا کھایا ہے, کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے بالکل. نا, ہاں مطلب وہ آپ اپنی جاب سے اور اپنی اسائنمنٹ سے اکارڈنگ جو ہے وہ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی خرچہ تو ہوتا ہے, میک اپ کا زیادہ ہوتا ہے. نہیں میں وہ کہوں کہ یہ سب سے زیادہ ہے, میں حقیقت بتاؤں. اور دیکھیے ظلم یہ ہوتا ہے کہ ہر بجٹ میں میک اپ زیادہ مہنگا کر دیتے ہیں, حکومت کو ہم نظر ہی نہیں آتے, ان کو خواتین نے ہر صورت میک اپ کرنا ہے تو بس ان کی چیزوں پہ ٹیکس لگا دو. یعنی یہ زیادتی میک ہے, اپ پہ خاص کر کے ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. نہیں, یہ ہمارے خلاف سازش ہے. چاہتی نہیں ہم اچھے نظر آئیں. دیکھیں, میں چھوٹے بندے کا انٹرویو کریں یا بڑے کا کریں, لیکن جب ایک اینکر صحافی کا اپنا فیس ہی ٹھیک نہیں ہے, اس پہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو ڈس ایگری کروں گی, شکلیں تو اللہ تعالیٰ بنا, نہیں, میں ٹھیک ہے نا, شکل جیسی بھی ہے, نہیں, اس پہ بات میں نہیں, پھر میں شاید سمجھانے میں مطلب ہے کہ اگر جس طرح میک اپ کی آپ نے بات کی, یعنی آپ کی آفیشلی لک آنی چاہیے, آپ یہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہاں, کپڑے ٹھیک نہیں ہوں گے, لوگ کہیں گے یار ویسا ہی ویلا آدمی ہے, ہاں ایسے ہی بڑا امپیکٹ پڑتا ہے جب آفیشلی آپ کام کرتے ہیں, آپ کو آفیشلی اپیئرنس بھی کرنی چاہیے, بہت ضروری ہے. تو یہ مطلب ہے کہ خیر میں نے تو یہ پہلے سنا ہے کہ پہلی دفعہ دیکھیں نا, یہ باتوں سے بات نکلتی ہے جی کہ لیڈیز کی اگر ایک تنخواہ کم ہے تو یہ زیادتی ہے. نہیں, یہ ہوتا ہے یہاں. پھر دوسری بات یہ ہے, اب دیکھیں بارش کتنی لگی ہوئی ہے, بالکل. اب کئی لوگوں کے پاس گاڑی تو نہیں ہوتی, سب کے پاس تو نہیں ہے نا, اور جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے ہو رہے ہیں اس میں تو جن کے پاس ہے انہوں نے بھی کھڑی کر دی اندر. کیا کریں آپ, یقین مانیے کہ جہاں میرا پہلے 2000 کا پیٹرول لگتا تھا اب 4000 کا لگا ایسے ہی ہے, یہ 2-4-6 مہینوں میں, یہ جو ابھی جنگ ان پہ اب بجٹ ہی ٹوٹ گیا. ہاں جی, کچن متاثر ہو گیا لوگوں کا, کچن متاثر ہو گیا اور بڑا ظلم. اچھا, شارٹ ٹائم میں کیا کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میسج کس کو دینا ہے پہلے یہ بتائیں. عوام کو دیں جی, باقی تو کوئی سنتا ہی نہیں. ہم پیٹرول کی بات کریں گے تو کوئی سنتا نہیں. جو نئی بچیاں آنے والی ہیں, ظاہر چیز ہے کہ یہ بھی آپ کی ایک یہ پریس کلب بھی ایک یونیورسٹی ہے. بالکل, یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے, خاص طور پہ جب آپ کے یہاں پہ کولیگز آتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں تو آپ کی ویسے ہی یہ جو ایکسپیرینس ہے اس میں اور زیادہ اضافہ, نالج میں اضافہ ہوتا ہے, انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے. تو جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں نئی بچیوں کی, تو میڈیا انڈسٹری جو ہے نا وہ سکویز ہو رہی ہے. اب جو دور آ رہا ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا آ رہا ہے. ہاں, یہ بات سب سے بڑی بات ہے. یہاں پہ بچیاں جو ہوتی ہیں نا, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں, وہ بڑی فیسینیٹ ہوتی ہیں, ہم اینکر بنیں گے, ہم بنیں گے نیوز کاسٹر بنیں گے. تو ان کا ایک پیشن بھی ہوتا ہے, ان کا خواب بھی ہوتا ہے, لیکن جب وہ اس فیلڈ میں آتی ہے, اس فیلڈ میں آلریڈی گنجائش نہیں ہے. آپ دیکھیں جو یہاں پہ موجود ہیں ان کو آلریڈی جاب لیس کیا جا رہا ہے, بہت سپیس, پریس میڈیا تو ختم ہی ہو گئی تقریباً. ایگزیکٹلی, پریس بھی, اور اس کے ساتھ الیکٹرانک بھی دیکھ لیں, ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے, لوگوں نے اپنے پیجز بنا لیے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز بنا لیے ہیں, یوٹیوب لوگوں کے پاس آ گئی ہے. تو اب جو ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے آؤٹ لیٹس ہیں وہ بھی اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنا رہے ہیں. بالکل. تو ایک تو بچیوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف موو کریں, اور وہ آپ پڑھائی کے دوران بھی کر سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ اپنے پڑھائی سے فری ہوں گی تو آپ اپنے پلیٹ فارم اسٹیبلش کریں, لیکن آپ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اور اتنا سکوپ ہو گیا نا, ہمارے دور میں اتنا نہیں تھا, حالانکہ اتنا پرانا دور نہیں ہے اگر بات کی جائے, چند سالوں میں یہ بالکل. اب آپ دیکھیں اتنی آسانی ہو چکی ہے, میڈیا میں بھی اے آئی کا بہت بڑا کردار ہے, اور بہت سی ایسی جابس اے آئی نے کھا لی ہیں, آپ کو پتا ہوگا. تو یہاں پہ سب سے زیادہ ضروری ہے ٹیکنیکل جو کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کو بلڈنگ کرنا. اے آئی سیکھیں, آپ اے آئی پہ اپنے ایڈیٹنگ وغیرہ سیکھیں, آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اپنا پلیٹ فارم بنائیں, آپ کوریج کریں, آپ رپورٹ بنائیں, آپ اس کو اپلوڈ کریں اور آپ شیئر کریں. آپ کو جاب کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. جب آپ کے ارننگ ہو, آپ دیکھیں کتنے بڑے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز بنا لیے ہیں اور وہاں سے ارننگ کر رہے ہیں, ایون کہ ان کے پاس اب جاب بھی نہیں ہے, وہ صرف اور صرف کیا کریں, اپنے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں. تو اس کے بعد جب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو آپ کو خود بخود جابس کی آفر بھی آنے لگ جاتی ہیں. اور یہاں پر بہت سے لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ایک پلیٹ فارمز بنا لیے ہیں, تو جاب اپرچونیٹیز خاص طور پہ خواتین کے لیے بہت ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو اس قابل ہونا پڑے گا, اس طرح سے کام کرنا پڑے گا تاکہ جب آپ فیلڈ میں آئیں تو آپ کو پتا ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور ایک بات اور کہنا چاہوں گی, میں اپنے ایکسپیرینس سے کہنا چاہوں گی کہ
فیلڈ میں آپ کو کوئی نہیں سکھاتا. اگر آپ یہ سوچیں گے نا کہ ہم پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو ہمارے استاد ہمیں سکھائیں گے یا ہم فیلڈ میں جائیں گے تو فیلڈس کے اپس اینڈ ڈاؤنس ہمیں بتائے جائیں گے. نہیں, آپ ایکسپیرینسز کریں گے, آپ خود سیکھیں گے. ایون اتنا کمپٹیشن ہو گیا ہے نا جی, اتنا کمپٹیشن ہو گیا ہے کہ آپ کے جو سینئر ہیں وہ مڈ کیریئر سے بہت زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ انسیکیور ہیں. ٹھیک ہے, جو مڈ کیریئر والے ہیں وہ آنے والے لوگوں سے انسیکیور ہے. انسیکیورٹی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جو جاب انسیکیورٹی ہے یہاں پہ, اب چینلز نے یہ کیا ہے کہ وہ 25-30 ہزار پہ فریش گریجویٹ کو رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, واٹس ایپ صحافت آپ دیکھیں, ہمارے جو نئے بچے آئے ہیں ہو سکتا ہے وہ میری بات سے اختلاف کریں, لیکن میجورٹی میں وہ لوگ صحافی بن رہے ہیں واٹس ایپ کے. ان کے اتنے کانٹیکٹس نہیں ہوتے, ان کو اتنا بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوتا, وہ اتنا پڑھتے بھی نہیں ہیں, بس وہ جو واٹس ایپ پہ آ رہا ہے تو اسی پہ وہ پوڈ کاسٹ بنا رہے ہیں یا اسی پہ وہ ویڈیو کر رہے ہیں. جو بیک گراؤنڈ نالج اور ڈیپ نالج ہوتا ہے وہ تو پڑھ ہی نہیں رہے. کتابوں کا دور چلا گیا ہے, جب بھی نہیں چلی گئی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ واقعی آپ کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. تو اپنے آپ کو پریپیئر کر کے اس طرح میدان میں اتریں کہ آئیں اور اچھا جائیں. آپ کو پتا ہوگا سید مزمل کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی, وہ ماشاءاللہ اتنے انٹلیکچوئل ہیں, انہوں نے آتے ہی اپنی اتنی جگہ بنائی ہے میڈیا میں. آپ دیکھیں وہ ہم کے پروگرام میں ان کو پروگرام مل گیا وہ کر رہے ہیں. یہ صرف نالج بیسڈ ہوتا ہے. جب آپ کے اندر کارکردگی ہوتی ہے, جب آپ کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں, اندر کا جذبہ, اپرچونٹیز آپ کو خود جو ہے وہ آ کے پکڑ لیتی ہیں. آپ دیکھیں ایسے بہت کم لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ ماشاءاللہ اتنے جینیس ہیں, ان کے پاس اتنا نالج ہے. وہ جس طرح دلائل سے بات کرتے ہیں بیسیکلی وہی چیز ہوتی ہے. جب آپ دلائل سے بات کرتے ہیں, کنونس کر دیتے ہیں, اور پھر آپ کے دشمن جو ہیں یا آپ کے مخالف جو ہیں وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ اپنی بھرپور تیاری سے میدان میں اتریں اور پھر انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی. بہت شکریہ. میں ایک چھوٹا سا خود میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی نئے صحافی بہن بھائی آ رہے ہیں, بغیر من گھڑت جڑی سٹوری لا دیں نا, فیک نیوز, جب تک آپ کے پاس ڈاکومنٹ پورے پروف نہیں ہے تو پھر سٹوری نہیں لگے. کیونکہ میں نے کئی کیس فیس کیے ہیں نا, اور اللہ کا شکر ہے ہائی کورٹ تک میں گیا ہوں. اچھا, ہاں جی. تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ثبوت پورا ہے, آپ بے شک سراندہ نہ بھی ہو تو سو جاؤ. اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر یہ بدنامی بھی بنتی ہے. سر اگر آپ ایک منٹ کا میں ضرور کھل کے میں ابھی ہمارے ہاں جو پرابلم آ رہی ہے نا وہ آ رہی ہے کہ نیوز پہ نا کلیش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ نیوز ایسی ہوتی ہے جس کو ملکی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دے دیا جاتا ہے اور اس پہ ایکشن بھی لے لیے جاتے ہیں. اس پہ NCCI جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے اور پھر کیسز بن جاتے ہیں. صحافیوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے کیسز بھگتیں, اور نہ ہی ان کے پاس ایگزیکٹلی میں بھی کہنے نہ ہی ان کے پاس اتنے فائنینس ہے کہ وہ وکیل یا پھر عدالت کو بھگتیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی خبر کا جائزہ ہر اینگل سے لیں اور دیکھیں کہ کیا آپ کی خبر سے ملک کی سالمیت کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا یا ملک کے اگینسٹ. کیونکہ اپنے ملک کا امیج, ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں پر کہ جی آزادی رائے کی, اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی آپ یہ دیکھیں کہ جو UK ہے بہت پرانا جمہوری نظام ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں وہاں پہ کتنی آزادی ہے. وہاں پہ روز اتنے ریپ ہوتے ہیں, کتنی خبریں آ جاتی ہیں. کیا وہاں پہ جرائم نہیں ہوتے؟ نہیں, پھر ہم پاکستانی کیوں روتے ہیں جی ہمیں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. اتنی اظہار رائے کی آزادی ہمیں ہے نا کہ آپ دیکھیں نا, آپ امریکہ کو ہی دیکھ لیں نا, ہر جگہ ایسا ہے. تو یہ چیزیں جو آپ کے ملک کے خلاف امیج خراب کرتی ہیں, آپ کے ملک کا, آپ کے ملک کے تشخص کو خراب کرتی ہیں, اسے اظہار رائے کی آزادی سمجھ کے ہر چیز آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہ کریں. ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, کیونکہ پاکستان میں اگر پاکستانی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو ہمیں باہر کے لوگ بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. اگر ہم اپنی خود عزت نہیں کریں گے, اپنے ملک کی خود عزت نہیں کریں گے تو کوئی بھی ہماری عزت نہیں کرے گا. بس یہ بہت شکریہ جناب شہناز صاحبہ. تو ناظرین دیکھیں, کچھ کرنے سے یا کچھ دیکھیں, میں نے یہ جو بات سنی ہے کہ ان کی سیلری یعنی میل سے کم ہے, یار یہ دیکھیں بات تو صحیح ہے کہ ان کے واقعی خرچے بھی ہوتے ہیں. اب ہم تو بال بکھرے ہیں, کوئی بات نہیں, مٹی لگی ہوئی کوئی بات نہیں نا, ہمیں تو شوق, لیکن یہ واقعی پیسے کے بغیر نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے مالکان کو سوچنا چاہیے. میں نے تو بتایا نا, میں سیلری دیتا ہوں نا میں سیلری لیتا ہوں, تو مجھے تو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. لیکن اتنا پتہ ہے کہ پریس میڈیا والے لوگ جو ہیں بیچارے دار پدار ہو گئے ہیں, پھر مطلب جو دوسرے نیشنل چینل بھی, تو اب
بہرحال پھر اس میں ایک اور ہے، جی دوسرے چینلوں کو اشتہار مل جاتے ہیں، ہاں ان کو اچھے خاصے پریس کو بھی ملتے ہیں، تو لیکن پھر اگر حقدار دا حق نہ ملے پھر تو خالی بات ہے ناظرین۔ میں نے کچھ جابس بھی اسی لیے چھوڑ دی ہیں کہ کام کرتے تھے پیسے ملتے نہیں تھے، ہاں تو پھر فائدہ نہیں ہے، ہر چیز آپ کی انرجی، آپ کی نہیں، ہر چیز استعمال آپ تو ماشاءاللہ آپ سیاست کی کنگ ہو گئی ہو نا، تو ابھی تو قدم رکھا ہے۔ چلو اللہ پاک آگے بھی بہتر کرے گا۔ ناظرین پروگرام کیسا لگا کمنٹ سے ضرور دسنا، نیک دعاواں دے نال سانو اجازت دیو، اللہ حافظ۔